آپ دکان سے نیشنل کا مسالہ خریدتے ہیں یا ڈالڈا کا کوکنگ آئل، پیکٹ دیکھتے ہیں، لوگو دیکھتے ہیں اور دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اوریجنل ہے۔ لیکن اگر اصل چیز صرف پیکنگ ہو تو؟ اگر نیشنل کے پیکٹ میں نیشنل نہ ہو اور ڈالڈا کی بوتل میں وہ آئل نہ ہو جو آپ سمجھ کر خرید رہے ہیں، یہ صرف شک نہیں، پنجاب میں واقعی ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایک طرف بورے والا، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اسپیشل برانچ کی خفیہ اطلاع پر چک نمبر EB259 بورے والا میں ایک فیکٹری پر کارروائی کی اور وہاں جو کچھ ملا وہ عام مسالہ فیکٹری جیسا نہیں تھا۔ نیشنل کے نام سے چاٹ مسالہ، بریانی ریسیپی مکس اور دیگر مسالہ جات کی کاؤنٹر فیٹ پیکیجنگ برآمد ہوئی، یعنی کہ برانڈ کسی اور کا، پیکنگ کسی اور کی اور کاروبار کسی تیسرے کا۔ PFA نے فیکٹری کو سیل کر دیا اور مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا، لیکن کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب ذرا فیصلہ آباد چلتے ہیں۔ یہاں ایک اور خطرناک سوال سامنے آیا کہ ڈالڈا کے نام سے فروخت ہونے والا کوکنگ آئل آخر بن کہاں رہا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فیصلہ آباد سے متعلق اس کارروائی میں ایسے آئل کا ذکر بھی سامنے آیا جو کہ اینیمل فیٹ سے تیار کیا گیا تھا اور ڈالڈا کوکنگ آئل کے نام سے پیک کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی محض جعلی برانڈ سے نکل کر فوڈ سیفٹی کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ سوچیں، ایک شخص دکان پر جاتا ہے، وہ پیکٹ دیکھتا ہے، برانڈ پہچانتا ہے اور خرید لیتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ اس پیکٹ کے پیچھے اصل فیکٹری کون سی تھی، کیا انگریڈینٹس تھے، کس ماحول میں اسے تیار کیا گیا، اور سب سے اہم، کیا وہ واقعی وہی چیز تھی جس کا نام پیکٹ پر لکھا تھا؟ اصل کھیل یہاں ہے۔ کاؤنٹر فیٹ کاروبار میں صارف کو پہلے اعتماد بیچا جاتا ہے، مشہور نام، مشہور لوگو، مشہور پیکنگ، اور پھر اسی اعتماد کے پیچھے ایسی چیز چھپائی جا سکتی ہے جس کا صارف نے کبھی انتخاب ہی نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جعلی فوڈ پروڈکٹس عام کاؤنٹر فیٹ چیزوں سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آپ جعلی جوتا خریدیں تو زیادہ سے زیادہ جوتا خراب نکل آئے گا، لیکن اگر جعلی چیز آپ کے کھانے میں شامل ہو جائے تو معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ PFA کی مختلف کارروائیوں میں اینیمل فیٹ سے تیار کیے گئے لوز آئل اور فوڈ ایڈلٹریشن کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ جون 2026 میں PFA نے لاہور میں 18,000 کلو اینیمل فیٹ اور 600 لیٹرز پریپیئرڈ آئل ضبط جبکہ تلف کرنے کی اطلاع بھی دی گئی، جبکہ ایک کارروائی میں میتھنول ڈائی سمیت ضروری ریکارڈ کی عدم موجودگی بھی رپورٹ کی گئی ہے۔ یعنی کہ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے کسی برانڈ کی نقل بنا لی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خوراک کے نام پر آخر تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال، اگر بورے والا میں کاؤنٹر فیٹ اسپائسز کی فیکٹری پکڑی گئی اور فیصلہ آباد میں ڈالڈا کے نام سے آئل پیک کیے جانے کا معاملہ بھی سامنے آیا، تو کیا یہ صرف چند ہی آئسولیٹڈ کیسز ہیں یا پھر مارکیٹ میں کاؤنٹر فیٹ فوڈ کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے؟ اس کا جواب ہر کیس کی مکمل انویسٹیگیشن کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ لیکن ایک بات ہر صارف کو آج ہی سمجھ لینی چاہیے، صرف مشہور برانڈ کا نام دیکھ کر مطمئن نہ ہو، پیکنگ دیکھیں، سیل دیکھیں، بیچ اور ایکسپائری ڈیٹیلز بھی چیک کریں، غیر معمولی طور پر سستی چیز سے محتاط رہیں، اور اگر پروڈکٹ مشکوک لگے اسے استعمال کرنے کے بجائے متعلقہ فوڈ اتھارٹی کو اطلاع کریں، کیونکہ ہم صرف ایک پیکٹ نہیں خرید رہے ہوتے، ہم اس کے اندر موجود چیز کو اپنے گھر، اپنی پلیٹ اور اپنے بچوں تک لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے خوفناک جملہ یہی ہے کہ جعلی چیز ہمیشہ جعلی نظر نہیں آتی، کبھی وہ بالکل اصلی بن کر آپ کے گھر پہنچتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کے ہاتھ میں نیشنل یا پھر ڈالڈا کا پیکٹ ہو، ایک سیکنڈ رک کر خود سے پوچھئے، کیا میں واقعی برانڈ خرید رہا ہوں یا صرف برانڈ کی پیکنگ؟